بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ۔ محترم طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ کل ہم نے سورہ فاتحہ آیت نمبر 3 مالکی یوم الدین کا لفظی بامحاورہ ترجمہ پڑھا اور اس کی تفسیر کے بارے میں ہم نے جانا کہ تمام بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور روز قیامت جزا و سزا کے دن کا وہی مالک ہے، بادشاہت ہے۔ یعنی قیامت کے دن کیسے اللہ عز و جل کی بادشاہی کا ظہور ہوگا، ہم نے اس کے بارے میں علم حاصل کیا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی عطا اور اس کے کرم سے آیت نمبر 4 پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشاء کا صرف تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و عشاء کا اور صرف تجھی سے نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو میری پیاری طالبات، اس سے پہلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی کی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی مدد نہیں کر سکتا۔ یعنی حقیقی مدد جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے۔ حقیقی طور پہ اللہ ہی اپنے بندوں کا مددگار ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے۔ عبادت اور تعظیم میں فرق۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں، محض تعظیم کریں تو وہ عبادت نہ ہوگی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن نماز ہی کی طرح اگر ہاتھ باندھ کے ہم پیر و مرشد، ماں باپ یا استاد کے لیے کھڑے ہوں تو یہ محض تعظیم ہے، عبادت نہیں۔ اور دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان کیا ہے۔ یعنی اگر حقیقی طور پہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے تعظیم کی جائے تو وہ عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہیں سمجھا، بس تعظیم کی، تو وہ عبادت نہیں کہلائے گا۔ جیسے کہ کچھ لوگ اہل سنت پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ شرک کرتے ہیں، یہ اولیاء کرام کے آگے جھکتے ہیں، ان کا ادب احترام کرتے ہیں، گویا کہ یہ شرک کرتے ہیں۔ یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ اور میری پیاری بہنوں، ہمیں قرآن کریم کے ایک ایک حرف پہ غور کرنا ہے۔ ایاک نعبدو، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نعبدو جمع متکلم کا صیغہ ہے، جس سے ہمیں اجتماعی عبادت کا ثبوت ملتا ہے کہ ہر ممکن کوشش کر کے نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے، اور دوسروں کو عبادت میں شامل کرنے کا
فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ گاروں کی عبادتیں اللہ کے مقبول اور پاکیزہ بندوں کے ساتھ مل کے قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے، جیسا کہ مذکورہ آیت میں ہے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی بہت ساری برکتیں ہیں، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کیا کریں، تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جلد مقبول ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ وسیلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، ایمان والو، اتقو، ڈرو، اللہ سے، وابتغوا، اور تلاش کرو، الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک نبینہ صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کے دعا کے طالب ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا، اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب عز و جل کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ، پس تو میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ تو میری پیاری عزیز محترم بہنوں، ہمیں اس حدیث مبارکہ سے وسیلے کا ثبوت ملتا ہے کہ کیسے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتی کو حکم دیا کہ تم میرے وسیلے سے دعا کرو۔ اور اس حدیث مبارکہ میں یا محمد سے متعلق ضروری وضاحت کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علماء تصریف فرماتے ہیں، وضاحت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے، اور یہ واقعی محل انصاف ہے۔ جسے اس کا مالک و مولا تبارک و تعالی نام لے کر نہ پکارے تو غلام کی کیا مجال کہ وہ راہ ادب سے تجاوز کرے۔ اور محققین فرماتے ہیں کہ اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہو جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہو، جیسے آپ نے فرمایا، یا محمد انی توجہت بک الی ربی، اس کی جگہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ کہنا چاہیے۔ حالانکہ الفاظ دعا میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، یعنی میرے اور آپ کے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام سے ندا لینے کے بجائے آپ کے پیارے پیارے ناموں سے، القابات سے پکار کے اپنی حاجت، اپنا وسیلہ پیش کیا جائے، جیسا کہ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے بہت سارے القابات استعمال کیے، کہیں رحمت للعالمین فرمایا، کہیں والضحیٰ فرمایا، اور کہیں ما زاغ البصر فرمایا۔ سبحان اللہ۔